تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان سے اس کی وجہ پوچھی، باوجود کہ آقا کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے صحابہ کس وجہ سے بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے لیے، اور یہ اس بات کا جواب ہے کہ صحابہ اکرام رضوان کس وجہ سے مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، کس وجہ سے مل کر بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ اکرام رضوان نے جو جواب دیا وہ میلاد کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور واضح طور پر دلالت کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا صحابہ اکرام رضوان نے میلاد منایا ہے یا نہیں، تو یہ ایک عمومی سوال کیا جاتا ہے۔ تو اصل میں اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ بات کا جو تعلق ہے یا اس چیز کا جو تعلق ہے خوشی منانے کا یعنی ثبوت ہے یا نہیں ہے، تو خوشی منانے کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور میں یہ آپ کو عرض کرتا جاؤں کہ طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا، اور یہ بات مسلم شریف کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر والے دن روزے کے حوالے سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں تو اس کے روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے، آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر والے دن؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت، ارشاد فرمایا اسی دن ہی میری جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے، اسی دن ہی جو ہے میری ولادت ہوئی ہے، اسی دن ہی میں دنیا میں تشریف لایا ہوں، تو اس وجہ سے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو فیہ انزل علیہ، اور اسی دن مجھ پر قرآن پاک نازل کیا گیا، تو میں اس وجہ سے جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی خود منائی ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر انسان کی جو حیات ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ تو نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے۔ آپ تو جو ہے کائنات کے وجود کا باعث ہے، سبب ہے، جن کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، اور جن کی وجہ سے جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں ہم پر فرمائی، اور جو رحمت للعالمین دنیا میں بن کر تشریف لائے، تو ان کی آمد کی خوشی میں جو ہے کیوں نہیں جو ہے ہمیں میلاد منانا چاہیے، ان کی آمد کی خوشی جو ہے ہمیں کیوں نہیں منانی چاہیے؟ تو یہ بات جو ہے اور نعمت پر جو ہے وہ خوشی منانا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ آپ فرما دیں کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو اس پر چاہیے کہ تم خوشی مناؤ۔ تو اس کا جو ثبوت ہے اور اس کا جو اصل ہے میلاد شریف منانے کا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب بات رہی کہ کیا صحابہ کرام رضوان نے میلاد منایا تھا یا نہیں منایا تھا، وہ بھی ثابت ہے۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے، بیہقی شریف میں بھی یہ حدیث ہے، نسائی شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ، مسجد میں تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ بیٹھ کر ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، مل بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کا ماحول تھا اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان سے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، میرے صحابہ تم کس وجہ سے یہاں بیٹھے ہو، تمہارا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو آقا فرش پر بیٹھ کر جو ہے اس کی خبریں دینے والے اور صحابہ کرام رضوان سے پوچھ رہے ہیں، ان کے پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کل کو کوئی یہ بات کرے کہ صحابہ کرام رضوان تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان سے اس کی وجہ پوچھی، باوجود کہ آقا کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے صحابہ کس وجہ سے بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے لیے، اور یہ اس بات کا جواب ہے کہ صحابہ کرام رضوان کس وجہ سے مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، کس وجہ سے مل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان نے جو جواب دیا وہ میلاد کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور واضح طور پر دلالت کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان نے عرض کی قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں مل بیٹھ کر ایک تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے لیے، اس بات پر کہ اس نے ہمیں جو ہے دین اسلام کی ہدایت دی، اور جو سب سے اہم بات ہے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کو بھیج کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے، تو آپ کی آمد کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، آپ کی آمد کا جو ہے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں اور مل بیٹھ کر آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہی تو میلاد ہے۔ گویا کہ وہ زبان حال سے یہ فرما رہے تھے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے،
گویا کہ صحابہ اکرام رضوان آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا جو ہے وہ چرچا کر رہے تھے اور آمد کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں وہ مسجد نبوی میں جو حلقہ تھا وہ حلقہ نہ نماز کا تھا، نہ زکوٰۃ کا تھا، نہ حج کا تھا، نہ روزے کے بارے میں تھا، ان کے کسی احکام کے بارے میں نہیں تھا، وہ خالصتاً آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا تھا۔ اور اللہ نے آقا کریم علیہ السلام کو بھیج کر جو نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس نعمت کا تذکرہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان سے اس بات پر حلف بھی لیا۔ حالانکہ آقا کریم علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا اور علم ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ہی ما اجلسکم الا ذاکا، ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ کی قسم تم لوگ اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ اکرام رضوان نے عرض کی قالوا واللہ ما جلسنا الا ذاکا، کہ صحابہ اکرام رضوان نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم حضور ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آمد کا تذکرہ کرنے کے لیے، آپ کی مدح و ستائش بیان کرنے کے لیے، اور آپ کو بھیج کر رب نے ہم پر جو فضل کیا ہم اس فضل کا اس رحمت کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے صبح کا بھی ازالہ کیا کہ میں نے جو ہے تم سے قسم کیوں لئی، مجھے تم پر شک نہیں تھا، مجھے پتا تھا تم اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن آنے والے کو اس بات کا جو پتا چل جائے کہ میلاد منانا جو ہے صحابہ اکرام رضوان سے ثابت ہے، تو صحابہ اکرام رضوان سے حضور نے یہ ارشاد فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، کہ میں نے جو ہے تمہارے اوپر جو ہے وہ شک کرنے کے لیے، یا مجھے تمہارے اوپر کوئی شک نہیں تھا کہ میں جو ہے تم سے حلف لے رہا ہوں، جو میں نے تم سے قسم لی ہے اس پر مجھے کوئی شک نہیں تھا، لیکن ایک میں نے تمہیں خوشخبری دینی تھی اور ایک تمہیں میں نے خبر دینی تھی۔ وہ خبر کیا تھی؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فاخبرانی، اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کی وجہ سے فرشتوں کے مابین فخر کر رہا ہے، گویا کہ تم فرش کے پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہو اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تذکرے کر رہے ہو، رب تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھ کر تمہارے اس تذکرے کرنے کی وجہ سے، تمہارا جو ہے اس طرح مل بیٹھ کر محبوب علیہ السلام کا میلاد منانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عرش پر فرشتوں کے مابین جو ہے وہ فخر فرما رہا ہے۔ تو یہ میلاد پاک کا جو ہے ثبوت قرآن پاک میں، احادیث طیبہ میں، صحابہ اکرام رضوان کے فعل سے ثابت ہے۔